پر دنیا کے اوپر انسان کا کام ہے، اسی کو جاننا ہے۔ روح کے بارے میں باقی تھوڑا سا بتاتا جاؤں گا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ نفس کیا ہے، تاکہ پھر بات آگے بڑھے اور دیکھیں پھر چیزیں اس کے علاوہ بھی کیا ہیں۔ نفس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خواہشات کی عماج گاہ ہے۔ اس کی ابتدا کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جو نفس کی ابتدا ہوئی تھی جب آدم کا پتلا بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد یہ جو ابلیس، اس وقت اس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل جو ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیا پتلا ہے جس کو بڑے پیار سے بڑے ناز کے ساتھ بنایا جا رہا ہے، اور اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، تو جس سے یہ چیز سمجھنی چاہیے یہ کیا ہے۔ تو اس وقت عزازیل یعنی کہ ابلیس جو ہے وہ جسم کے اندر داخل ہوا، حضرت آدم کے پتلے کے اندر، اور داخل ہو کے دیکھنا شروع کر دیا کہ سارا کچھ انسان کے اندر کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ دل کے اندر نہیں جا سکا، باقی تمام چیزیں اس نے دیکھ لی۔ تو جو وہ شیطان جب اس کے بعد مردود ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کے بعد ملعون ہوا، ٹھیک ہے، اور ابلیس نام ٹھہرا، اور دنیا جنت سے نکالا گیا، مرتد ہوا۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے، یہ لمبی بات ہے، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو کہا کہ ایک دفعہ اس کا سینہ چاک کریں، اور جس جس جگہ سے وہ گزرا ہے ابلیس، اس کی مٹی کو اکٹھا کر کے پھینک دیں۔ تو وہ مٹی اکٹھی کی گئی، اور کہتے ہیں وہ پھینکی گئی جنت کے اندر۔ اس جگہ پر اس مٹی سے گندم کا خوشہ اگا تھا، جس کو کھا تھا کہ کھانا نہیں۔ اور پھر جو ذرات انسان کے اندر، جو مٹی جہاں سے وہ گزرا تھا اندر رہ گئے ہیں نا، وہ نفس تھی، وہ نفس امارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ شیطان جو ہے یا ابلیس جو ہے بیسیکلی انسان کے اندر بھی ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ خدا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، نفس ہے، کیا ہے، یہ بھی چلیں آگے جا کے دیکھیں گے۔ سو جس سے یہ نظر آ گیا ابتدا نفس کی یہ ہے۔ اب نفس کی تین قسمیں کہا جاتی ہیں۔ نفس امارہ ہے، جو کہ اصل میں سب سے گھٹیا ترین، انسان کو برائی طرف لے کر جانے والی جو نفس ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور یہ دوزخ کی اماج گاہ، خواہشات کی اماج گاہ، قائم مقام ہے شیطان کا، ٹھیک ہے، اس کی چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور یہ نفس امارہ ہی ہے جو آپ سے اور مجھ سے ان رمضان کے مہینوں میں بھی ہم سے گناہ کرواتی۔ تو یہ نفس امارہ انسان کے اندر جو ہے ورک کرتی ہے۔ دوسری ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نفس انسان کے اندر ہے، جو انسان کو بدی کی طرف بھی راغب کرتی ہے، نیکی کی طرف بھی کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ برائی کرتا ہے تو اس کو ندامت کا، شرمندگی کا احساس دلاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر انسان دوبارہ اس طرف کبھی بھی نہیں آتا، دوبارہ برائی کی طرف نہیں آتا۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ تیسرے نفس، جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا، قرآن پاک میں ذکر ہے ان کا بھی، تو نفس مطمئنہ وہ ہے جب انسان نے اپنی میں کو، اس بانسری کو اندر سے خالی کر لیا، اپنی میں کو مار لیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، جو بھیجا گیا، جس طرح سے بنایا گیا، رب کی رضا کو قبول کر لیا، اور ساتھ ساتھ رب کی عبادت شروع کر دی، وہ نفس مطمئنہ۔ تو وہ انسان جو مطمئن ہو جاتا ہے، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے مشن پہ، اللہ تعالیٰ کے خلافت کے قابل ہو جاتا ہے۔ خلیفہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی جگہ پر قائم مقام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یا یہ جو کہتے ہیں کہ یار تے تیرے اندر وسطہ تے نعمے پہل بلیکھے، قائم مقام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مین لیڈر، مین سربراہ، وزیر اعظم جگہ پہ نہیں ہے، اس کی جگہ پر قائم کرنے والا خلیفہ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں سارے خلیفہ نہیں ہیں جب تک ہماری نفس مارا، نفس مطمئنہ نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے جی۔ سو جس سے سادہ سی بات چیز سمجھ آئی کہ انسان ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اور نقطہ آتا ہے، میں وہ بیان کر کے آگے پھر ایک اور چیز بیان کروں گا جو کہ مولانا روم سے ہی آگے مروی ہے۔ ایک چیز جسم کے اندر اور ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے، دل۔ اب جو
صوفیاء لکھتے ہیں، اولیاء لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دل فزیکل آرگن ہے آپ کا، یہ وہ دل نہیں ہے. جو فزیکل آرگن ہے، جو پمپ کرتا ہے بلڈ، یہ وہ دل نہیں ہے. اصل میں جو دل ہے وہ آپ کے بائیں طرف یہاں نیچے اس اصل دل سے، جو آرگینک دل ہے اس سے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، اور یہ ان آرگینک ہے، یہ چیز ابسٹریکٹ ہے، دیکھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہ سمجھ لیں بیٹل فیلڈ ہے، یہ میدان جنگ ہے جس کے اوپر جنگ ہوتی ہے نفس کی اور روح کی. ایک ادھر کھینچتا ہے، ایک ادھر کھینچتا ہے. اور اصل میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو مومن ہے اس کے دل میں اللہ بستا ہے. تو تجلی الہی مومن کے دل میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اور میرا دل کس طرف ہے، نفس امارہ کی طرف ہے یا مطمئنہ کی طرف ہے، یا روح کی سائڈ پہ ہے یا شیطان کی سائڈ پہ ہے. یہ جو سارا پروسیس ہے یہ دل کے ساتھ. اور دل کا کہا جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے اس کو دل کہا جاتا ہے. اور قلب جاری ہونا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی ایک امپورٹنٹ آرگن ہے. قلب کا، دل کا جاری ہونا کس طریقے سے ممکن ہے، خیر وہ بھی دیکھیں گے تھوڑا سا ٹائم ہوا تو. جو چیز امپورٹنٹ بتانے والی ہے وہ یہ ہے، اب اندر کا سفر کیسے کرنا ہے. یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں کہ انسان مجموعہ ہے یا مرکب ہے، کہ کامل انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ مرکب ہے جسم کا، روح کا اور نفس کا. اب اندر کا سفر کیسے کرنا ہے، اپنے من میں ڈوبنا کیسے ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، باہر کا سفر ختم ہوگا، اندر کا سفر شروع ہو جائے گا. باہر کا سفر ختم کریں گے، اندر کا سفر شروع ہو جائے گا. اس سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو آپ کا نفس ہے اندر ہے، یا یہ کہہ لیں روح ہے، وہ باہر سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے. اندر نالج جاتا ہے. ایک آپ پڑھتے رہے ہوں گے کمپیوٹر سائنسز، ان پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو ڈیوائسز کیا کرتی ہیں، نالج اندر ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے، سی پی یو کو دیتی ہیں، پرووائڈ کرتی ہیں، وہ ان پٹ ہیں. آپ کی ان پٹ ڈیوائسز کے بارے میں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کے 5 سینسز ہیں، ان کے ذریعے موسٹلی، لیکن میں نے یہ پہلے بتا دیا تھا یہ 5 نہیں ہے، 45 سینسز ہوتی ہیں انسان کی. ٹھیک ہے، لیکن خیر 5 سینسز کے ذریعے انسان کے اندر نالج جاتا ہے. آنکھ، کان، یہ جو آپ کے سینسز ہیں، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا. ٹھیک ہے، یہ جو سارے. اب جس نے اندر کا سفر شروع کرنا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، ان سینسز کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جو بندہ نالج لینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اندر کو، اور یہ ہوتا ہے پھر جب آپ اندر دیکھ لیتے ہیں نا. میرے میاں صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ انسان ٹیلی ویژن چیزیں، یہ موبائل بڑا دیکھتا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے رستے پہ آ گیا نا، تو جو اس رستے میں دیکھنا یہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں، وہ دنیا ہی الگ ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ ٹاپک اتنا بڑا ہے، میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا ہے، اس کو لے کر جانا ہے، لمبا ہے، لیکن اس لحاظ سے میں بہت سی چیزوں کو نا وہ اسکپ کرتا آ رہا ہوں. خیر، تو اب اندر کے سفر کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ خاموش ہو جائے. انسان جو خاموش ہو جاتا ہے وہ عمومی طور پر باہر نہیں بولتا، اندر بولنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اندر سے جوڑ کے اس کا مطلب ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو انسان کا قلب ہے، جس کو میں نے بتایا تھا کہ قلب ہے، اس کی طرح وہ ایک حوض کی طرح ہے. ایک حوض جس کو کہتے ہیں، اس میں جس طرح حوض میں نالیاں آتی ہیں نا، سیراب کرتی ہیں، پانی دیتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس میں ڈھیر ساری نالیاں ہیں، جن میں سے 7 اہم نالیاں، 5 آپ کے واسع خمسہ یعنی جن کو سینسز کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، وہ ہیں جس کے ذریعے اندر نالج جاتا ہے، وہ نالی سیراب ہوتی ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، چھوتے ہیں تو گناہ کی طرف، سونگھتے ہیں تو گناہ کی طرف، چکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کے سارے واسع خمس ہیں ان کے ذریعے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کرنا، کنٹرول کرنا آسان ہے. یہ آپ اور میں سارے، ہر بندہ کر سکتا ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے.
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک نالی جاتی ہے چھٹی نالی شیطان کی. مزے کی بات ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ نالی بھی سیراب کرنا آسانی سے بند ہو جاتی ہے، لیکن ایک جو ساتویں نالی مین نالی ہے وہ ہے نفس کی، جس کو بند کرنا مشکل. بانج فقیرہ کسے نہیں ماریا، چور اندر داؤ. جو فقیری اختیار کر لیتا ہے اس کے بغیر اندر کا چور. اور نفس مارا کے بارے میں صوفیاء نے اکثر کہا یہ کتا ہے، ٹھیک ہے، کتے کی طرح ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے، اندر ہی اندر سے اس کو برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے. اور اس کو مارنا وہ کہتے ہیں اس لیے مشکل ہے، اس کی ایک شکل نہیں ہے، اس کی ایک شکل نہیں ہے، ڈھیر ساری شکلوں میں آتا ہے، اٹیک کرتا ہے اور قبضہ کر کے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ نظر آیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دل کو ان سیراب کرنے والی نالیوں سے بند کر دو تو پھر کیا، کون بسے گا؟ جس کا وہ مکان ہے. اور کس کا مکان ہے؟ وہ اللہ کا. آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی، کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے. جیسے جیسے گناہ بڑھتے جاتے ہیں وہ دل داغ دار ہوتا الٹیمیٹ سارا کالا ہو جاتا ہے. اور وہ میرے میاں صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو روشنی ہے نا، جو اندھیرا ہے، اندھیرے کو کبھی بھی اندھیرا دور نہیں کر سکتا. اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو روشنی ہے وہ آپ کس طریقے سے لیں گے، اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اندر جو سینسز کو چلیں. آپ خاموش ہو گئے، اندر جڑ گئے. اور ایک تھوڑا سا اور میں بتا دوں، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، شعور کا، مائنڈ، عقل کا یا جسم کا جو ہے نا نالج، وہ شعور کے ساتھ ہے. روح کا لا شعور کے ساتھ ہے. آپ نے لا شعور کی طرف سفر کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اور دقیق نکتہ ہے، سمجھنے والا ہے. لا شعور کی طرف سفر کس طرح ہو سکتا ہے؟ انکانشیس کی طرف. ایک تو یہ یاد رکھیے گا، انکانشیس لا متناہی ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو اسماء دیے وہ پوری کائنات کا علم ہے. اور وہ کس میں موجود ہے؟ آپ کے انکانشیس میں. سادہ سی کچھ 2-4 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انسان عمومی طور پر اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہوتا. بائیں ہاتھ سے آپ کو میں کہوں لکھیں، نہیں لکھ سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، لیکن آپ نے اس کو یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، وہ انیٹ. میں نے وہ بندے بھی دیکھے ہیں جو پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ پینٹنگ کرتے ہیں، لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ لکھ سکتا ہے آپ اور میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے پھر جو روح کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے نا، جس طریقے سے، میں بالکل باوثوق ذرائع سے بات کر رہا ہوں، جس طریقے سے جسم روح کو لے کر جاتی ہے نا، روح جسم کو لے جاتی ہے. ہر وہ چیز ممکن ہے جو میں اکثر کہتا ہوں جو انسان سوچ سکتا ہے. ہر وہ چیز ممکن ہے جو ایک انسان اس کائنات میں سوچ سکتا ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر وہ چیز ممکن ہے جو ایک انسان سوچ سکتا ہے اس دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ نے اس کے لیے دیکھنا ہے کہ آپ ٹائم اینڈ سپیس سے نکلنا کیسے ہے، جسم سے نکل کے روح کی دنیا میں کیسے داخل ہونا ہے. اگر اس کی دنیا میں چلے جائیں گے نا، سارا کچھ ممکن ہے. میں ایک واقعہ کئی دفعہ کوٹ کرتا ہوں، آصف بن برخیہ، جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ تخت بلقیس لے کر آنا تھا، تو حکم ہوا کہ جو تھے جنات، وہ کہتے ہیں 8 منٹ میں لے کر آتا ہوں. تو ایک انسان وہ لے کر آیا تخت ود بلنک آف آئی. وہ آصف بن برخیہ تھے، پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے. پیغمبر اور نبی پیدائشی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو جو پیدائشی ہو سکتا ہے وہ آپ اور میں نہیں ہو سکتے، لیکن جو انسان ہو سکتا ہے وہ آپ اور میں ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے تخت بلقیس اگر آصف بن برخیہ لے کر آ سکتے ہیں نا، آپ اور میں لے کر آ سکتے ہیں. اب بات آ جا کے یہ آتی ہے کہ وہ کس طرح ممکن ہے. اور میں کیونکہ ڈیٹیل میں چلا گیا تو لمبی جانی یہ بات. سادہ سی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ 40 میل چوڑا اور پتہ نہیں 70 میل لمبا وہ تخت تھا، 7 دروازوں کے اندر بند. اور کس طریقے سے وہاں یہاں آیا، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. آپ اور میں اس کو جادوگری نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اور جادو سے بھی شاید اتنی جلدی ممکن نہ ہوتا. جس سے یہ نظر آتا ہے
کہ انسان واقعی افضل ہے فرشتے سے بھی اور جنات سے بھی، لیکن اپنے اس اندر میں جھانک کے، اندر کے نالج کو لے کے، یہ علم سیکھ کے آپ نے آپ کو کس قابل بنانا ہے؟ خلیفہ ہونے کے۔ جب یہ آپ نے بنا لیا تو آپ کی رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی، پھر جو منہ سے ادا ہو جانا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے کہ آمین، وہ آمین کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ آپ کے اندر تجلی الہی، آپ کے اندر خدا بسنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مولانا روم نے واقعہ بیان کیا ہے انسان کے بارے میں، اور اب کیسے اندر جانا ہے، میں تھوڑا سا اس کی طرف آنے لگا ہوں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، کس ہادی کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان دودھ کی طرح ہے، اور دودھ کو تھوڑی دیر رکھ دیا جائے نا تو خراب ہو جاتا ہے۔ اب دودھ بھی ٹھیک چیز ہے، غلط چیز نہیں ہے۔ دودھ اگر آپ کہتے ہیں تو دودھ بڑی پاک چیز ہے، متبرک چیز ہے، دودھ کی نہروں کا ذکر آتا ہے، تو جس سے نظر آتا ہے کہ انسان بیسیکلی برا نہیں ہے، انیٹلی گڈ ہے، جس کو ٹرانسینڈنٹلزم کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ لیکن اس کے اندر خراب ہونے کا ایلیمنٹ موجود ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ امورٹیلٹی کو گین کرنا ہے۔ امورٹیلٹی کیا؟ خراب ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کو رڑکے، پنجابی میں آپ نے سنا ہوگا۔ اب جب آپ اس کو رڑکتے ہیں، شیک کرتے ہیں، تو اس کے اندر سے کثافتیں الگ ہو جاتی ہیں اور لطافت الگ ہو جاتی ہے، لسی الگ اور مکھن الگ۔ اب وہ جب رڑکتے ہیں تو جو مکھن الگ ہوا ہے، اب وہ انسان کی نیو فارم ہے۔ اب مکھن کی بھی یہ خصوصیت ہے، کثافتیں، لسی نکل گئی، گرا دی آپ نے، برائیاں ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب لسی، اس مکھن کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ مکھن کو بھی تھوڑی دیر رکھے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی اور ایک چیز کی، وہ ہے ہیٹ کی، گرماہٹ کی، آگ کی۔ تو آگ کے اندر جل کے وہ جو سونا ہے وہ کندن بن جاتا ہے۔ جب جلایا جاتا ہے تو اس کی کثافتیں پھر الگ ہو جاتی ہیں، لطافت آ جاتی ہے، اور وہ بن جاتا ہے دیسی گھی، جس کے اندر امورٹیلٹی ہوتی۔ تو انسان کا دنیا کے اندر سفر دودھ سے گھی بننے تک ہے، اور جب آپ گھی بن جاتے ہیں تو پھر آپ امورٹیلٹی کو پڑا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا، کافی دیر تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے نظر آیا کہ انسان کا دودھ سے مکھن بننے تک کے عمل اس دنیا میں یہ جاننا ہے اس نے۔ اب ایک بڑا دقیق نقطہ ہے اس میں، جس کی وجہ سے یہ میں نے اگزامپل کوٹ کی ہے، وہ یہ ہے دودھ جو مرضی کر لے، جاگ بنا دودھ جمدا نہیں، باویں لال ہوئے کڑ کڑ کے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ اکیلا بیٹھ کے جو مرضی کرتا رہے، لا حاصل رہے گا، مکھن نہیں بن سکے گا، جب تک کوئی دوسری طاقت اس کو رڑکے گی نہیں، اس کو شیک نہیں کرے گی، اس وقت تک وہ دودھ جو ہے وہ مکھن نہیں بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے بندے کی جو رڑکے۔ اب وہ کون ہے جو آپ کو دودھ سے مکھن تک کا، دودھ سے گھی تک کا سفر کرواتا ہے؟ وہ ہے انسان کا نفس۔ اور وہ اگر سفر جو کرواتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر ہادی رکھے، وہ کامل بندہ ہوتا ہے، وہ کامل انسان ہوتا ہے جو یہ سفر طے کرواتا ہے، اس کے بغیر یہ سفر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون ہوتے ہیں دنیا میں؟ وہ انسان جو اس رستے سے جا کے گزر چکے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو انسان دنیا کا علم لینے کے لیے پابند ہے، کسی ٹیچر کا محتاج ہے، کسی جاننے والے کا محتاج ہے، تو وہ روح کا، اسپرچولیزم، روحانیت کا علم لینے کے لیے کس طرح محتاج نہیں ہو سکتا کسی ایسے بندے کا جس نے اس کا سفر کیا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ اسی کے حوالے سے کہ یہ علم کیوں ضروری ہے۔ میں نے اس کو سادہ سی مثال سے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ تم کو جہاز چلانا آتا ہے اور جہاز اڑا کے تم سعودی عرب لے جاؤ،
وہ چلانا تمہیں آتا ہے لیکن اڑا کے سعودی عرب لے کر جانے کے لیے تمہیں بٹھا دیا جائے فرسٹ ٹائم تو لے جاؤ